بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں آپ کا معلم عدنان بشیر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے سامنے مرزا غالب کی غزلیات ہیں، جن میں سے پہلی غزل بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا ہمارے پیش نظر ہوگی۔ مرزا غالب، جن کا مکمل نام مرزا اسد اللہ خان بیگ غالب ہے اور پیار سے ان کو مرزا نوشہ کہا جاتا تھا، 1797 میں پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کی وفات ہوئی۔ اسد اللہ خان غالب عرف نوشہ پہلے اسد تخلص کیا، پھر غالب اختیار کیا۔ ان کے آباء و اجداد قوم کے ترک تھے، جن کی نسل سے مغل پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کے زمانے تک مغل بھی اپنے آپ کو خان ہی لکھتے اور کہلواتے تھے۔ ذوق کے بعد غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ اردو زبان کے جن شاعروں کی عظمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ میر تقی میر، مرزا غالب اور علامہ محمد اقبال ہیں۔ غالب کے ایک مشہور نقاد ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ وید مقدس ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے، اسی مناسبت سے گویا دیوان غالب کو شاعری کی نہایت عظیم کتاب قرار دیا گیا ہے۔ عبدالرحمن بجنوری ان کی شاعری میں تنوع کے قائل ہیں۔ شیخ محمد اکرام انسانیت کے حالی ظرافت کے اصل بات یہ ہے کہ غالب سوچنے اور کہنے کی جرأت رکھتے ہیں۔ غالب نے کسی نئی صنف سخن کی بنیاد نہیں ڈالی، نہ کوئی نیا موضوع اردو شاعری کو دیا ہے۔ انہوں نے جو تصرفات کیے وہ مانوی ہیں۔ انہوں نے شعر و شاعری کی اندرونی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے۔ ان کی خطوط نگاری نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ غالب کا ابتدائی کلام فارسیت زدہ ہے، مگر بعد میں یہ روش ترک کر دی اور سادہ و سلیس انداز میں شعر کہنا شروع کیے۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ان کے مرنے کے بعد کیا گیا۔ خصوصیات کلام میں جدت و ندرت، فکر و فلسفہ، رجاعیت پسندی، پہلوداری، آفاقی لہجہ، طنز و مزاح، حسن و عشق، خلوص، آزادی رائے، خود اعتمادی، زندگی گزارنے کا حوصلہ اور زندگی کا عرفان نمایاں ہے۔ غالب کے چند مشہور اشعار: ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 124 پر اگر آپ دیکھیں تو غالب کی پہلی غزل موجود ہے۔ اس کا مطلع ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تمام انسان، بس کے اس میں جو لفظ ہے اس کا لفظ چونکہ میں دشوار مشکل کے معنی میں اور میسر ہونا ممکن ہونا ہو سکنا۔ شعر کی نثر ہوگی، چونکہ ہر کام کا آسان ہونا مشکل ہے، اس لیے آدمی کو بھی انسان ہونا میسر نہیں۔ تشریح دیکھیے، تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور اس مناسبت سے وہ آدمی بھی ہیں، لیکن انسان وہ ہے جس میں انسانیت کی اعلیٰ قدریں اور ارفع صفات موجود ہوں۔ اگرچہ آدمی اور انسان میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی جنس کے نام ہیں،
مگر ہر آدمی انسان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر انسان آدمی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بقول ایک نامی شاعر کے آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی۔ یوں آدمی اور انسان میں کوئی فرق نہیں، لیکن ہر آدمی کا انسان ہونا ممکن نہیں، بلکہ آدمی کا انسان ہونا بہت دشوار ہے۔ شاعر نے فقط آسان اور دشوار کے تضاد سے مضمون بنایا ہے۔ مولانا حالی کے مطابق غالب کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں آسان سے آسان کام بھی دشوار اور مشکل ہے۔ انسانیت کی اس قحط پر کسی شاعر کا یہ شعر کیا خوب ہے: ابھی ان کو عروج آدم خاکی نہ سمجھاؤ، ابھی ان کو عروج آدم خاکی نہ سمجھاؤ، میرے سب یار لوگوں کو ابھی انسان بننا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی جو کہ عین انسان ہے، انسان نہیں بن سکتا۔ یہاں اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ ہر آدمی انسان نہیں بن سکتا۔ دیکھنے میں یہ بڑی آسان اور سہل سی بات ہے، کیونکہ دونوں میں لفظی تضاد کے علاوہ کوئی فرق نہیں، مگر حقیقت میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم جن باتوں یا کاموں کو ظاہری نظر میں آسان اور سہل سمجھ لیتے ہیں، حقیقت میں وہ دشوار ہوتی ہیں۔ دوسرا شعر ہے: وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ وائے اس میں حرف افسوس ہے، یہ افسوس کا کلمہ ہے۔ دیوانگی پاگل پن، جنون، شوق، محبت۔ مجھے اس کی شعر کی نثر ہوگی: شوق کی دیوانگی پر افسوس ہوتا ہے، میں خود ہی ادھر جاتا ہوں اور خود ہی حیران ہوتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے عشق کے پاگل پن پر خود ہی افسوس اور ندامت ہے کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ہر گھڑی اپنے محبوب کی گلی کی طرف جاتا ہوں، مگر وہاں جا کر خوشی و مسرت کے بجائے حیرانی ہوتی ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس طرح یہاں آ گیا ہوں۔ محبوب کی گلی عاشقوں کی جنت ہوتی ہے، وہ ہر بہانے ہر گھڑی یہاں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں۔ ایک شاعر کا شعر دیکھیں: تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ لیکن محبوب چونکہ ان لوگوں کی طرف التفات نہیں کرتا، اس لیے شاعر اور عاشق حیرانی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس شعر میں غالب کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر محبوب کی گلی کے چکر لگانے کے باوجود بھی اس کی محبوب سے ملاقات ممکن نہ ہو، پھر کوچہ محبوب کا طواف بے معنی عمل بن جاتا ہے۔ مگر کیا کریں کہ جنون عشق کی وارفتگی بار بار شاعر کو اس کوچے میں لے جاتی ہے، اور محبوب کے ناروا سلوک کا تصور اسے حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری محبت کا پاگل پن دیکھو، کس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ میں خود ہی محبوب کی گلی میں بار بار جاتا ہوں اور حیرت و استعجاب کا شکار ہوتا رہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آج آپ غالب کے تعارف، ان کے مشہور اشعار اور ان دو اشعار کی تشریح کا خود کو محدود رکھیں اور ان کی پریکٹس کریں، لکھ کے دیکھیں، یاد کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کچھ مزید اشعار اس غزل کے آپ کے گوش گزار کریں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔